چار حرفی لفظ دماغ نے شعراء کو ذہنی مشقت میں مبتلا کیا، مگر محنت و مشقت رنگ لائی، تجربہ کامیاب رہا اور نتیجے کے طور پر مشکل قوافی میں اچھے اشعار سننے میں آئے۔ ان خیالات کا اظہار ناظم پروگرام رضوان احمد فاروقی نے اپنی افتتاحی تقریر میں کیا۔ مشاعرہ ہمیشہ کی طرح سینٹ روز پبلک اسکول میں ہوا۔ اس دفعہ مشترکہ طور پر پروگرام کے انعقاد میں مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی، شمام پیس فاؤنڈیشن اور شائقین ادب نے حصہ لیا۔ پروگرام کی سرپرستی صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب لکھنوی نے کی اور بطور مہمان خصوصی بارہ بنکی کے سغیر نوری اور لکھنؤ کے ڈاکٹر سنجے مشرا شوق نے شرکت فرمائی۔ احمد ابراہیم ملوی نے صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ موسم کی خرابی کے باوجود مشاعرہ 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ ممتاز صحافی اور افسانہ نگار احمد ابراہیم ملوی صاحب نے افسانہ شیشہ تیچھا دل پیش کیا۔ زبان و بیان اور افسانے کی تکنیک سے باریکین شعراء بھی محظوظ ہوئے۔ پیش ہے لڑنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ سن لیا جائے جناب سغیر نوری صاحب کو بارہ بنکی سفر کر کے وہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ بہت مصروف رہتے ہیں لیکن مصروفیت کے باوجود، اپنے عملیات کے باوجود وہ تشریف لائے، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ وہ مائک پر تشریف لائیں، تالیوں سے استقبال کیجیے۔ یہ عروضی نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پنڈت ہنومان پرساد عاجز ماتوی سے بہت کچھ سیکھا عروض کے حوالے سے۔ شاعر تو فطری ہوتا ہے، شاعری استاد نہیں دے سکتا ہے، جتنا دے گا اتنا تباہ کر رہا ہے، لیکن عروضی نگاہ بہت کم لوگوں کو ودیت ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں نسیم اختر صدیقی اور 2-1 نام اور آتے ہیں شیعہ سنیوں ملا کے، ورنہ سب شاعر ہیں۔ عروضی نگاہ بہت کم لوگوں میں ہے، لیکن اس عمر میں ان کے اندر یہ فن آیا۔ اس کی وجہ استادوں کی قدر کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں عزت و احترام سے دیکھنا، اس لیے اللہ نے ان کو نوازا۔ اور یہ کہتے بھی ہیں کہ بزرگوں کا فیض ہے ہمارے ساتھ، کہ جو چیز میں چاہتا ہوں مجھے مل جاتی ہے ان کی کسی منزل میں۔ یہ شاعر بھی اچھے ہیں، ربائی بھی اچھی کہتے ہیں اور عروضداں ہیں بھی الحمدللہ۔ تو اگر چھپنے سے پہلے ان کو دکھا لی جائے اپنی بیاض، تھوڑے بہت پیسے دے دے کے کام کر لیا جائے، کوئی بری بات نہیں۔ تالیوں سے استقبال۔ بہت شکریہ رضوان بھائی۔ یقیناً دفتر کی مصروفیت کی وجہ سے لکھنؤ کم آنا جانا ہو پاتا ہے۔ رضوان بھائی کے حکم کی تعمیل میں آج حاضر ہوا۔ میں نے سوچا اسی بہانے تمام لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور نشستیں بارہ بنکی میں بھی طرح ہی بہت سی ہوتی ہیں، اور آج بھی لیکن یہ ایک الگ رنگ کا یہ پہلے بھی شروع کیا گیا تھا سلسلہ، بعد میں بیچ میں بند رہا لکھنؤ میں، پھر اس کو رضوان فاروقی صاحب نے ان کے رفقا نے اس کو پھر شروع کیا۔ گنجائشیں رہتی ہیں یقیناً، جب ردیف ہو پھر قافیہ اپنا انتخاب کرنا ہوتا ہے، پھر شاعر اس پہ محنت بھی کرتا ہے، پھر اپنے قافیے کو ردیف کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال کچھ بہت ہی مشکل ردیف میں قافیے میں زبیر بھائی نے اور اختر ہاشمی صاحب نے اور کچھ لوگوں نے اچھے شعر سنائے۔ میں نے قافیہ تو کوئی بہت مشکل نہیں انتخاب کیا ہے، لیکن بہرحال شعر ملاحظہ فرمائیں، مطلب اجازت ملاحظہ فرمائیں کہ اس شاخ کے دلوں کی ہے وہ ابتدا دماغ، اس شاخ کے دلوں کی ہے وہ ابتدا دماغ، ہوتی ہے جس جگہ پہ تیری انتہا دماغ، ہوتی ہے جس جگہ پہ تیری انتہا دماغ، اس شاخ کے دلوں کی ہے وہ ابتدا دماغ۔ اور یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ بے شک ہے یارو تحفہ رب الولا دماغ، بے شک ہے یارو تحفہ رب الولا دماغ، یوں ہی نہیں ہے مظہر شان خدا دماغ، یوں ہی نہیں ہے مظہر بے شک ہے یارو تحفہ رب الولا دماغ، یوں ہی نہیں ہے مظہر شان خدا دماغ۔ اور یہ بھی مطلب ایک رخ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گر نیک خواہشوں کا ہے ایک رہنما دماغ، گر نیک خواہشوں کا ہے ایک رہنما دماغ، تو بیجا خواہشوں کا بھی ہے قافلہ دماغ، تو بیجا خواہشوں کا بھی ہے قافلہ دماغ، تو بیجا خواہشوں کا بھی ہے قافلہ دماغ۔
اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کرتا ہوں روز اس لیے سیقل میں دوستو، کرتا ہوں روز اس لیے سیقل میں دوستو، میرے خیال و فکر کا ہے آئینہ دماغ، میرے خیال و فکر کا ہے آئینہ دماغ۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ظاہر سے خوب اس کی شناسائی ہے مگر، ظاہر سے اس کی خوب شناسائی ہے مگر، باطن کی کیفیت سے نہیں آشنا دماغ، باطن کی کیفیت سے نہیں آشنا دماغ، ظاہر سے خوب اس کی شناسائی ہے مگر۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ ظاہر کو صرف دیکھ کے کیسے کروں یقین، ظاہر کو صرف دیکھ کے کیسے کروں یقین، ہر آدمی کا ہوتا نہیں پارسا دماغ، ہر آدمی کا ہوتا نہیں پارسا دماغ، ہر آدمی کا ہوتا نہیں پارسا دماغ۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیں نوجوان بھائی سنیں کہ دیکھوں تجھے کہ چوموں، بتا تو ہی کیا کروں۔ دیکھیے کہ ایک صوفی جب اس دماغ سے گفتگو کرے گا تو کس حوالے سے بات کرے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھوں تجھے کہ چوموں، بتا تو ہی کیا کروں، حل ہو سکا نہ تجھ سے کوئی مسئلہ دماغ، حل ہو سکا نہ تجھ سے کوئی مسئلہ دماغ، دیکھوں تجھے کہ چوموں، بتا تو ہی کیا کروں۔ اور جتنا بھی رب کا شکر کرے کم ہے دوستو، جتنا بھی رب کا شکر کرے کم ہے دوستو، پایا ہے آدمی نے بڑے کام کا دماغ، پایا ہے آدمی نے بڑے کام کا دماغ، جتنا بھی رب کا شکر کرے کم ہے دوستو، پایا ہے آدمی نے بڑے کام کا دماغ، اور انسان کا وجود کسی کام کا نہیں، انسان کا وجود کسی کام کا نہیں، گر ہو نہ اس کے پاس یہ چلتا ہوا دماغ، گر ہو نہ اس کے پاس یہ چلتا ہوا دماغ، انسان کا وجود کسی کام کا نہیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہر پل تیرے خیال میں رہتا ہے سربخم، ہر پل تیرے خیال میں رہتا ہے سربخم، پہچانتا ہے خوب تیرا نقش پا دماغ، پہچانتا ہے خوب تیرا نقش پا دماغ۔ اور مقطع بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے جنون شوق کی تکمیل ہو صغیر، کیسے جنون شوق کی تکمیل ہو صغیر، کرتا نہیں ہے دل سے کبھی رابطہ دماغ، کرتا نہیں ہے دل سے کبھی رابطہ دماغ، اس شوق کے دلوں کی ہے وہ ابتدا دماغ، ہوتی ہے جس جگہ پہ تیری انتہا دماغ، ہوتی ہے جس جگہ۔ بہت بہت شکریہ۔ کہ کیسے کروں یقین، ہر آدمی کا ہوتا نہیں پارسا دماغ، یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہر آدمی کے دماغ میں پارسائی کہاں ہوتی ہے، کئی طرح کے خیالات پنپتے رہتے ہیں اور ان کو جو جھٹک دے وہی صوفی ہوتا ہے۔ بہرحال جناب صغیر نوری صاحب کے بعد اب سن لیا جائے قبلہ سنجے مصرا شوق صاحب کو، بڑی خوبیوں صفات کے مالک ہیں، اور کہا رحمت رسول صاحب نے گنگا جننی تہذیب ان کے وجود سے زندہ ہے، تو یہ میں آسانی سے ان کو تھوڑی بلاتا ہوں، یہ پنڈت ہیں، ادبی دنیا کے پنڈت ہیں، تو ان سے بہت سے لوگوں کے پر جلتے ہیں۔ اچھا، ان سے خالد حلیم صاحب بہت متاثر ہیں، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، بہت ادب و آداب کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب سنجے مصرا جاتے ہیں مائک پہ کلام پڑھنے تو چپل یا جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو گیان ہے، جو علم ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، ورنہ وہ جس طرح آتا ہے اس سے کہیں تیز چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے پاکیزہ جذبات کے خالق ہیں جناب سنجے مصرا شوق صاحب، تالیوں سے استقبال۔ تخیل کی مٹی کا ہے فرہنگ دماغ، تخیل کی مٹی کا ہے فرہنگ دماغ، بھرتا ہے ارادوں میں عجب رنگ دماغ، تخیل کی مٹی کا ہے فرہنگ دماغ، بھرتا ہے ارادوں میں عجب رنگ دماغ، کرتاس پر لاتا ہوں خیالات کو جب، کرتا ہے عطا مجھ کو نیا ڈھنگ دماغ، کرتاس پر لاتا ہوں خیالات کو جب، کرتا ہے عطا مجھ کو نیا ڈھنگ دماغ، لفظوں کو برتنے سے ہے زرخیز دماغ،
لفظوں کو برتنے سے ہے زرخیز دماغ، اللہ کی رحمت سے ہے مہمیز دماغ۔ لفظوں کو برتنے سے ہے زرخیز دماغ، اللہ کی رحمت سے ہے مہمیز دماغ، اللہ کی رحمت سے ہے مہمیز دماغ۔ ایک پل میں لگاتا ہے جہاں کے چکر، ہے چاند ستاروں سے بہت تیز دماغ۔ لفظوں کو برتنے سے ہے زرخیز دماغ، اللہ کی رحمت سے ہے مہمیز دماغ۔ ایک پل میں لگاتا ہے جہاں کے چکر، ہے چاند ستاروں سے بہت تیز دماغ۔ دنیا کی وباؤں سے ہے بیمار دماغ، دنیا کی وباؤں سے ہے بیمار دماغ، لیکن ہے محبت میں گرفتار دماغ، لیکن ہے محبت کا طلبگار دماغ۔ دنیا کی وباؤں سے ہے بیمار دماغ، لیکن ہے محبت کا طلبگار دماغ۔ ترکیب لگاتا ہے سفل ہونے کی، ترکیب لگاتا ہے سفل ہونے کی، رہتا ہے ہواؤں میں گرفتار دماغ۔ کرتا ہے ہمیشہ سے ہی گھمسان دماغ، زخموں پر بھی رکھتا ہے نمکدان دماغ۔ کرتا ہے ہمیشہ سے ہی گھمسان دماغ، زخموں پر بھی رکھتا ہے نمکدان دماغ۔ ایک عمر کا تجربہ بتاتا ہے ہمیں، اس دل کی تباہی کا ہے سامان دماغ۔ ایک عمر کا تجربہ بتاتا ہے ہمیں، اس دل کی تباہی کا ہے سامان دماغ۔ منزل نظر آئی تو ہوا شاد دماغ، منزل نظر آئی تو ہوا شاد دماغ، رستے کی ہٹاتا ہے ہر استاد دماغ، رستے کی ہٹاتا ہے ہر استاد دماغ۔ منزل نظر آئی تو ہوا شاد دماغ، رستے کی ہٹاتا ہے ہر استاد دماغ۔ چلتا ہے سدا عقل کے پیچھے پیچھے، یہ جسم ہے شاگرد تو استاد دماغ۔ منزل نظر آئی تو ہوا شاد دماغ، رستے کی ہٹاتا ہے ہر استاد دماغ۔ چلتا ہے سدا عقل کے پیچھے پیچھے، یہ جسم ہے شاگرد تو استاد دماغ۔ منزل پر پہنچنا ہے رکھو ٹھیک دماغ، منزل پر پہنچنا ہے رکھو ٹھیک دماغ، ہر وقت لگاؤ نہ یہ باریک دماغ۔ منزل پر پہنچنا ہے رہو ٹھیک دماغ، ہر وقت لگاؤ نہ یہ باریک دماغ۔ اب جب راہ ترقی نہ ملے تو سوچو، سنگت سے بھی ہو جاتا ہے تاریک دماغ۔ جب راہ ترقی نہ ملے تو سوچو، سنگت سے بھی ہو جاتا ہے تاریک دماغ۔ دل چاند اگر ہے تو ہے مریخ دماغ، دل چاند اگر ہے تو ہے مریخ دماغ، سوچو تو نکل جائے گی پھر چیخ دماغ۔ دل چاند اگر ہے تو ہے مریخ دماغ، سوچو تو نکل جائے گی پھر چیخ دماغ۔ کھل جائے گا دنیا پر وجود ابدی، لکھتا ہے شب و روز وہ تاریخ دماغ۔ قوافی میں مشکل قوافی ربائی کو راس آتے ہیں۔ ربائی کا خاص آہنگ ہوتا ہے، بہت ہلکے پھلکے لفظ باندھ کے اگر مصرع کہے جائیں تو ربائی کا حق نہیں ادا ہوتا۔ جناب سنجے مصرع شوق صاحب نے اپنی فکر کو اسی طرح سے پیش کیا جس کا یہ مشہور ہے۔ ربائی کے حوالے سے ان کے استاد نسیم اختر کم مشہور ہوئے، یہ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ شہرت جب ان کے ہاتھ آئی تو بہت کچھ فتنہ پرور قسم کے شاعروں نے کہا یار مشاعروں میں رباعیہ مت پڑھا کرو، تم غزل کے شاعر ہو۔ تو کچھ دنوں تک سنجے بھائی خاموش رہے، کہنے لگے یار وہ سب لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے شاعر کہ ربائی نہ پڑھی جائے، میں نے کہا ربائی ہی پڑھی ہے۔ جب لوگ بہت جانتے ہیں تو کہیے کہ یہ ربائی تھی، پہلے نہ بتائیے، اس لیے کہ ربائی سننے ہی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا یار۔ ہاں سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لوگ کام لگا رہے تھے کہ جس راہ پہ برسوں سے ایک آدمی چل کے اپنی حیثیت بنا رہا ہے، شناخت بنا رہا ہے، کوئی غزل کا اچھا شاعر ہو۔ اب آبرو غزل کہے گئے جناب خمار بارابنکبی، ان سے کہا جاتا اب ربائی کہیے، مثنوی کہیے، جو ملا تھا وہ بھی چلا جاتا اس چکر میں، لہذا غزل ہی سے ان کی آبرو بنی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ربائی گو کی حیثیت تقدیم کر رہا ہے، آپ کی شہرت کی وجہ ربائی بنی ہے، تو اس کو چھوڑنا کون سی معقول وجہ؟ اس کو اتنا پڑھا جائے کہ لوگ چیخ اٹھیں یار یہ ربائی کا ہی شاعر ہے، اور جب لوگ بہت پریشان ہوں تو غزل سنا دیجیے، کبھی کبھی نظم و گیت بھی سنائیے، وہ سب بھی یہ کرتے ہیں۔ بہرحال قابل مبارکباد جناب سنجے مصرع شوق۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔